الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال عليه الصلاة والسلام ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس رواه البخاری۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، موت اور حیات کا مالک ہے، تقدیر بنانے والا، موت اور حیات کے فیصلے، روزی کے فیصلے، شفا اور بیماری کے فیصلے سب کچھ کرنے والا، عزت سے نوازنے والا، ذلیل کرنے والا، حکومت سے نوازنے والا، حکومت سے بے دخل کرنے والا، سب کچھ وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اس کے محتاج ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات قبول فرمائے، انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت اور ایک حدیث جنگ احزاب سے متعلق آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، خاص کر اس کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کی، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کی یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد بھی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، حضرت علی فرماتے ہیں جنگ خندق کا موقع تھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے غافل کر دیا۔ نماز عصر قضا ہو گئی، نماز عصر پڑھنے سے انہوں نے ہمیں مشغول رکھا، یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا۔ محترم حضرات، سورہ احزاب کی آیت اور اس حدیث کی روشنی میں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چند سبق آموز پہلو ہیں جو امت کے لیے درس عبرت بھی ہیں،
اور ہمارے لیے کچھ زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول بھی ہیں، یہ ہمیں جاننا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا کچھ پاکیزہ نہ ایسے کچھ حالات گزرے ہیں جو نبی کی زندگی میں جو امت کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ خاص کر ہجرت کے حالات، ہجرت نبوی سے پہلے کے جو حالات تھے خطرناک تھے۔ 13 سال مکے میں گزرے، مشقتوں کے ساتھ گزرے، قسم پرسی کا عالم تھا، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ کا نام لینا جرم تھا، اذان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، باجماعت نماز کبھی نہیں ہوئی مکے میں، کبھی جمعہ کی نماز قائم نہیں ہوئی مکے میں، نہ اذان، نہ جمعہ، نہ جماعت، بلکہ قرآن زور سے پڑھنا جرم تھا۔ ایسے حالات سے گزر رہے تھے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، حالات اتنے بگڑ گئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی تو دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، مشرکوں کے سردار جمع ہوئے، یہاں تک کہ شیطان مردود بھی میٹنگ میں ایک بزرگ عالم کے انداز میں آ گیا، بالکل نجدی شیخ کے انداز میں دارالندوہ میں، اجنبی ضرور تھا لیکن بزرگوں کی شکل میں، انسان کی شکل میں آ گیا۔ مشورہ ہوا اللہ کے رسول کے ہجرت کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کئی باتیں طے ہوئی، آخر میں 3 باتوں پر اتفاق ہوا۔ اس پر شیطان نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ ہے ایسا کرو، ہر قبیلے کے نوجوانوں میں سے چند خاص نوجوانوں کو لے لو، سب جو ہے محمد جب رات باہر نکلیں گے ہجرت کے لیے بیک وقت حملہ کر کے قتل کر دو۔ یہ شیطان کا مشورہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات مکے میں حسب معمول سونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلائے۔ یہاں سبق یہ ہے، دشمن جمع ہو گئے، تلواروں کے ساتھ کھڑے ہیں، تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے دشمن باقاعدہ تیار بیٹھا ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، علی میرے بستر پر سو جانا، میں رات میں 20 کے وقت میں نکل جاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک کام آپ نے یہ کیا، مکے والوں نے آپ کو نبی نہیں مانا، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن آپ کے امانت داری کو تسلیم کیا، آپ کی سچائی کو تسلیم کیا۔ مکے کی امانتیں آپ کے پاس تھی، مکے والوں کی امانتیں وہ زمانے میں آپ کے گھر میں محفوظ تھی۔ حضرت علی کو آپ نے بتایا یہ فلاں 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 کی امانت ہے، صبح میں پہنچا دینا۔ ایک طرف امانت داری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ آپ نے امانت داری کا پورا لحاظ رکھا، دشمن نے تسلیم کیا، اپنی امانت آپ کے پاس رکھا، اس لیے کہ جو چیز آپ کہتے تھے عمل بھی کرتے تھے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، آپ فرماتے تھے اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں۔ امانت داری ایمان کا حصہ ہے فرماتے تھے۔ آپ نے عملاً 13 سال مکے میں ایسے ہی گزارا۔ اس جگہ میں ہوتا یا آپ ہوتے، ان دشمنوں کے ساتھ ہم کیا کرتے، چلو بھائی جاتے جاتے خالی ہاتھ کائی کو جانا، یہ دشمنوں کی چیزاں اٹھا لے چل جائیں گے، ہمارے واسطے حلال اسنا۔ یہ لوگ کم کیا ستائے ہم لوگوں کو، کانٹے بچھائے، کچرے ڈالے ہمارے سر پر، ہمارے پیٹھ کے اوپر اونٹ کے اوجڑی کو لا کے ڈال دیے، کیا کیا نہیں کرے، روحانی اذیت پہنچائے، جسمانی اذیت پہنچائے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دشمن ہمارے ساتھ ہزار برا سلوک کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ اخلاق کو باقی رکھا، حضرت علی کے حوالے کیے۔ ایک طرف امانت داری آپ کی، دوسری طرف آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے، بڑے جانثار صحابہ، ایسا موقع جس میں جان کا خطرہ ہے،
جان کا خطرہ ہے، دشمن جو ہے تلوار لے کے کھڑا ہے اللہ کے رسول پر حملہ کرنے کے واسطے، اچھا معلوم ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول کے بستر پر سونے کے لیے حضرت علی تیار ہوئے، صبح میں اٹھ کر امانت پہنچانے کے لیے تیار ہوئے، جان کا خطرہ کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر جان نثار صحابہ، جان باز صحابہ، یہ عظمت صحابہ کو 100 بار بھی سلام کرو کم ہے۔ کیسے لوگ تھے، نبی کے خاطر قربان، جان دینے بھی تیار، پرخطر ماحول میں بھی تیار، حضرت علی تیار ہوئے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ کا حال بیان کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں وہی مشرکین کی طرف سے عروہ بن مسعود آئے صلح کی بات کرنے کے واسطے، وہ مجلس دیکھ کر کے مشرکین کے پاس جا کر بولے، عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، اے میری قوم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن محمد کے دربار کا حال کچھ اور ہے، آپ کی مجلس کا حال کچھ اور ہے، آپ کے صحابہ کا جانثاری کا عالم کچھ اور ہے۔ میں وہاں دیکھا بڑے بڑے بادشاہوں کے، ان کے پروقار مجلسوں کو دیکھا، لیکن اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حال ہی کچھ اور ہے۔ وہ صحابہ آپ پر بڑے جانثار ہیں، اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی ہیں، وہ تھوک زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا کر کے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر، چہرے پر مل لیتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر گرنے ہی نہیں دیتے، وہ پانی لینے کے لیے جھپٹتے ہیں آپس میں، آواز پست، مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کی آواز بلند نہیں، نبی کی آواز سے بڑھ کر کسی کی آواز نہیں، آواز پست ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عالم میں کہیں نہیں دیکھا۔ عروہ بن مسعود جا کر بتائے۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح ہوئی، امانت پہنچا دیے۔ رات کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے درمیان سے نکلے، دشمن ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن پڑھتے ہوئے نکل گئے، دشمن نظر ہی نہیں آیا انہیں، آپ چلے بھی گئے، صبح ہو گئی، اندر دیکھے تو حضرت علی ہیں، پریشان ہو گئے لوگ۔ یاد رکھو، جو بندہ اللہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہو جاتا ہے۔ دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ ان کا نگران بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سیرت کا ایک دوسرا پہلو، ہجرت کے لیے نکل گئے گھر سے ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ عنہ، غار ثور پہنچ گئے، دشمن وہاں بھی پہنچ گیا، اعلان تھا 100 اونٹ، جو آدمی محمد کو زندہ یا مردہ لے کر آئے 100 اونٹ انعام ملے گا۔ دشمن وہ لالچ میں پہنچ گئے غار ثور بھی۔ اللہ کی قدرت دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، بولتے ہیں یا رسول اللہ، دشمن یہاں بھی آ گیا ہے، ان کے چپلوں کی آواز سن رہا ہوں میں، ذرا وہ لوگ جھک کر نیچے دیکھیں گے تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ کے رسول کا ایمان دیکھو، توکل دیکھو، بھروسہ دیکھو، فوراً فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ اے ابو بکر، کیا بات کرتے ہو؟ تمہارا کیا گمان ہے؟ جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے بھائی، جن دو کے ساتھ دو نہیں ہیں، وہ تیسرا اللہ ان کے ساتھ ہے، کیا اللہ ان کو ضائع کر دے گا؟ نہیں۔ دشمن آئے بھی، چلے بھی گئے، پہچانے بھی نہیں، اسی غار میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا اور ایک واقعہ دیکھو، غار میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے، بتا رہا ہوں جہاں صحابہ کی جانثاری کا حال دیکھو، اندر پہنچے، صاف کیا، ایک آدمی کے بیٹھنے لیٹنے کی جگہ تک صاف کیے، جتنے سوراخ تھے بند کر دیے، کنکریوں سے، پتھروں سے، 2 سوراخ تھے بند نہیں ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ بیٹھ گئے، لیٹ گئے پاؤں لمبا کر کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ، میرے گود میں سو جائیے آپ،
سو گئے۔ ابو بکر صدیق نے 2 پاؤں وہ سوراخ پہ رکھ دیا، ادھر ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں، دونوں سوراخ پر، سوراخ بند کرنے کے واسطے کہیں کوئی جانور یا کوئی کیڑا مکوڑا نہ کاٹ دے آ کر۔ اتنے میں اس 2 سوراخ سے سانپ نے بچھو نے کاٹ دیا ان کے پیر کو۔ ابو بکر صدیق برداشت کرتے رہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی کو تکلیف ہو ہمارے ہٹنے سے، حرکت کرنے سے۔ برداشت سے باہر جب ہو گیا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ آنسو اللہ کے رسول کی چہرے پر، آپ کے جسم مبارک پر پڑے۔ آپ فوراً چوکنا ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، سارے سوراخ بند کر دیا تھا، 2 سوراخ باقی تھے، پاؤں رکھا تو بچھو یا کوئی کیڑا مکوڑا کاٹ دیا۔ تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تھوک نکال کر جہاں وہ کاٹا تھا لگا دیا، تھوڑی دیر میں آپ کو آرام ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ پھر اسی طریقے سے تیسرا پہلو اور ایک پہلو، سفر جاری ہوا۔ اللہ کے رسول حکمت عملی دیکھو، مدینہ جانے کے لیے جو راستہ تھا، عام راستہ، وہ چھوڑ کر کے آپ نے کوئی اور نیا راستہ اپنایا تاکہ دشمن آپ کے پیچھے پیچھے نہ آ جائے۔ جا رہے ہیں، بہرحال پیچھے سراقہ بن مالک بھی آئے، الغرض اللہ نے ان کو بھی جو ہے آپ تک پہنچنے نہیں دیا۔ جب وہ سراقہ قریب میں پہنچے، ان کا گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھس گیا۔ بار بار اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست کرتے رہے، آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے سے باز آنے کا وعدہ کیا۔ آخر کار آپ نے انہیں امن دے دیا۔ سراقہ واپس تو چلے گئے، جا کے کسی کو نہیں بتائے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ ہی گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد، مدینہ کے جب قریب پہنچے تو کسی یہودی نے دیکھ لیا دور سے 2 صاحب آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ان کے ساتھی محمد ہی ہوں۔ مدینہ میں اعلان کر دیا، لوگوں تمہارے ساتھی تمہارے محمد آ رہے ہیں۔ لوگ آئے، قریب میں دیکھا، پہچاننے میں مشکل تھا۔ اللہ کے رسول کی سادگی، کوئی خاص نمایاں ڈریس نہیں، کپڑا نہیں، کوئی خاص نمایاں انداز نہیں، لوگ پہچاننے میں دشواری ہو رہی تھی، کون اس میں محمد ہے، کون ابو بکر ہے۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے آ رہے تھے، دھوپ کا وقت تھا، تو فوراً ابو بکر صدیق نے کیا کیا، چادر اٹھا کے آپ کے سر پر سایہ دیے۔ تب لوگوں نے پہچانا یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے رسول کی زندگی میں سادگی ہی سادگی، لباس میں، وضاحت میں، شکل صورت میں، رہن سہن میں سادگی تھی۔ مدینہ پہنچے تو ہر شخص آپ کو میزبان بنانے کے لیے، مہمان بنانے کے لیے تیار تھا۔ آپ نے کہا چھوڑ دو، یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہی ہماری جگہ ہے۔ الغرض اونٹنی جہاں بیٹھی وہاں مسجد نبوی بنانے کا پلان ہوا۔ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی وہ۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ کہا گیا کہ یتیم بچوں کی۔ آپ نے کہا اس کے چاچا کو بلا کر جو ذمہ دار تھے، قیمتاً اس کی زمین دے دو، ہم مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے فری میں دینے کا آفر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ثامنونی، قیمت بتاؤ۔ الغرض قیمتاً خریدی گئی۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے سیرت کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹھکانے سے پہلے، اپنے لیے گھر بنانے سے پہلے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ وہ جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہاں آپ نے مسجد بنائی۔ پہلے آپ نے اللہ کا گھر بنایا۔ ہمارے لیے اصول ہے، جس بستی میں ہم آباد ہونا چاہتے ہیں وہاں مسجد ہونا چاہیے۔ جہاں مسجد نہیں ہے سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے مسجد بنانے کی۔ کوئی محلہ ایسا نہ ہو جہاں مسجد نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر شروع فرمائی، مسجد بنائی گئی۔ مسجد بنانے کے بعد سب سے اہم کام آپ نے یہ کیا، مارکیٹ آپ نے بنائی، مدینہ مارکیٹ، تاکہ لوگ جو ہیں تجارت کریں، بزنس کریں، کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اس لیے کہ مکے کے مہاجرین انصار کے پاس بھائی بنے ہوئے تھے، بھائی چارگی کا ماحول تھا۔ سب نے جو ہے انصار نے اپنی ساری چیزیں قربان کر دی، آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ آپ نے پہلے مدینہ مارکیٹ بنایا تاکہ لوگ بزنس کریں،
آپ نے سب سے پہلا کام مسجد بنانے کے بعد مدنی مارکیٹ آپ نے قائم کی۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ جو وہ مکے سے آئے تھے انہوں نے بزنس کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بزنس کیا، کئی صحابہ تاجر تھے، تجارت کرتے ہوئے بڑی ترقی کیے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے سیرت کے اندر، صحابہ کرام جو مدینہ کے جو انصار ہیں ان کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی۔ حب الانصار من الایمان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، انصار مدینہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ولا یبغضهم الا منافق، مدینہ کے انصار سے دشمنی کینہ کپٹ رکھنے والا منافق ہے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں مدینہ والوں کے حق میں دعا فرمائی۔ شروع میں بعض صحابہ کے لیے موسم سیٹ نہیں ہوا، بخار میں مبتلا ہوئے بہت سارے صحابہ، ابوبکر صدیق کو بھی بخار آیا، موسم ساتھ نہیں ہوا، پھر آپ نے دعا فرمائی ان کے لیے، وہاں سے وبا کو آپ نے دور فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق سے رہنے اور مدینہ میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے وہاں کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، دشمن باہر سے اگر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اس طریقے سے کچھ میثاق مدینہ تیار ہوا تاکہ معاشرہ مشترکہ معاشرہ ہے، شروع میں یہودی بھی ہیں، یہاں مسلمان بھی ہیں، انصار اور مہاجرین بھی ہیں، سب ایک ساتھ زندگی گزار سکیں۔ الغرض مدینہ میں رہے، 1 سال گزرا، دوسرے سال جہاد کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، تفصیل میں گئے بغیر صرف آپ کو جو ہے سیرت کا پہلو سامنے رکھتا ہوں۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان، مشرکین 1000 آئے، ان کو سکون نہیں تھا مسلمانوں کا مکے سے نکل کر مدینہ جا کے سکون سے رہنا، 1000 لوگوں نے مدینہ پر چڑھائی کی، لڑنے کے لیے تقریباً 1000 لوگ وہ تھے، مسلمان 313 تھے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا فرمائی۔ کیا دعا تھی؟ بڑی جامع دعا تھی۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا، اے اللہ مکے کے 13 سال، مدینہ کے 2 سال، 15 سال میں مٹھی بھر جماعت توحید والوں کی 313 ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے جمع ہوئے، اے اللہ اگر یہ بھی مشرکوں کے حملے میں تباہ ہو گئے، شہید ہو گئے، اے اللہ سرزمین میں اللہ بولنے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ اکبر، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی زمین میں اللہ بولنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ابوبکر صدیق پیچھے سے آئے، دعا کر رہے تھے اللہ کے رسول، آپ نے کہا بس یا رسول اللہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ الغرض بارش، اللہ کی طرف سے بارش بھی نازل ہوئی، مسلمانوں کی ضرورت پوری ہوئی، پانی کی ضرورت تھی، کچھ لوگ جنابت کی حالت میں تھے، غسل ضروری تھا ان لوگوں کے لیے، اللہ نے بارش نازل کی، فرشتوں سے مدد فرمائی۔ الغرض اس جنگ میں 70 مشرکین مارے گئے، 70 غیر مسلم قیدی بنائے گئے۔ یہاں پہلو یہ ہے 70 لوگ جب قیدی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، قیدیوں کے ساتھ صحابہ کے حوالے کر دیے، قیدیوں کو اپنے گھروں میں نگرانی کرو، رکھو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، آرام سے رکھو، جب تک یہ لوگ فدیہ نہیں دیتے اس وقت تک رہا نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسے تھے، جان چھڑا لی، وہ لوگ آزاد ہو گئے پیسے دے کر۔ بعض لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے مسلمانوں کے بچوں کو، ایک ایک قیدی 10 بچوں کو پڑھائے، آپ نے یہ حکمت عملی اپنائی۔ وہ ذرا سوچ کے دیکھو، مشرک مسلمان بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ قرآن تو نہیں، حدیث تو نہیں، لکھنا پڑھنا، زبان لکھنا پڑھنا
نالج حاصل کرنا، ایک غیر مسلم سے 10 مسلم بچوں کی تعلیم کا انتظام ہوا۔ وہ زمانے میں تعلیم کی حکمت، تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ غیر مسلموں سے بھی تعلیم آپ نے حاصل کرنے کے لیے، انہیں آزاد کرانے کے لیے شرط رکھی 10 بچوں کو پڑھائے۔ بعض صحابہ جو قیدی ان کے پاس تھے، غربت کے حالت میں تھے، خود بھوکے رہ کر قیدیوں کو کھلاتے تھے، قیدیوں کو کھلاتے تھے۔ یہ حالت تھی ہمارے صحابہ کی، لیکن قیدیوں کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیے۔ یہ اسلامی تاریخ ہے۔ الغرض جنگ بدر میں کچھ لوگ مارے گئے، 70 لوگ مارے گئے غیر مسلم، اور 70 جو قیدی تھے اس میں سے کچھ لوگوں کو رہا کرنے کا یہ طریقہ اپنایا۔ اس سے پہلے جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی مکے میں، خاص کر اس وقت جب آپ نماز کی حالت میں ہیں، کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل جیسے شریر لوگوں نے مکے میں اونٹ کو ذبح ہونے کے بعد اس کی بوٹی لا کر کے آپ کی پیٹھ پر ڈال دیا، سجدے کی حالت کی، مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ اللہ کے رسول سر اٹھا نہیں سکتے تھے سجدے کی حالت میں، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ تشریف لائی، اس اوجڑی کو اس عورت نے ہٹایا۔ لخت جگر، نور نظر فاطمہ بنت محمد نے یہ کام کیا۔ جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے تب آپ نے بد دعا فرمائی۔ یہ نقطہ ہے، یاد رکھو، جہاں ضرورت پڑی ہمارے نبی نے دعا جہاں کی، آپ نے بد دعا بھی کی۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب اذیت حد سے زیادہ بڑھ جائے، آپ نے 7 آدمی کا نام لے لے کر آپ نے بد دعا کی۔ ولید بن عقبہ، عقبہ بن ولید، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اس طرح سے 7 آدمی کا نام بخاری میں آتا ہے۔ راوی کہتے ہیں حدیث کے، میں نے دیکھا جنگ بدر میں ان 7 لوگوں کو میں دیکھا، سب کے سب تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اور ان کی لاشوں کو لا کر کے بدر کے ایک بڑے کنویں میں لا کر کے پھینکا گیا۔ نبی کی دعا کا اثر، ایک موقع یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد سن 6 ہجری میں، درمیان کے حالات چھوڑتا ہوں، جنگ خندق پیش آئی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، مسلمانوں کی حالت بہت خطرناک تھی۔ جنگ خندق کے موقع پر مشرکین عرب پوری طریقے سے متفق ہو گئے، اسلام کو ختم کر کے چکنا ہی ہے، نبی کو ختم کرنا ہی ہے، مسلمانوں کو ختم ہی کرنا ہے۔ پورے عرب متحد ہو گئے مسلمانوں کے خلاف سن 6 ہجری میں۔ قرآن اسی کا نقشہ سورہ احزاب میں کھینچتا ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ چاروں طرف سے دشمن گھیر لیے، لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، لوگ جو ہے اللہ پر مختلف گمان کر رہے تھے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ہم سب زندہ رہیں گے، اسلام زندہ رہے گا نہیں رہے گا۔ یہ حالت جنگ خندق کا عالم حدیث میں آتا ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگ ڈر کر بھاگ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھو، جنگ کے میدان میں آگے بڑھتے گئے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے آپ نے صحابہ سے کہہ دیا جا کے لڑو، نہیں، خود لڑے، خود آپ نے جہاد کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنگ کے دوران ایک افواہ پھیل گئی، محمد شہید ہو گئے، محمد کو مار دیا گیا، لیکن آپ نے اپنے وجود کا ثبوت دیا۔ فرمایا، لوگو انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں زندہ ہوں۔ میں آپ لڑتے رہے، آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے زبردست طوفان بھیجا، رات طوفان بھیجا، دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، دشمن جو ہے جدھر بھاگنا ہے بھاگے، ان کے اونٹاں بھاگے، ان کے گھوڑے بھاگے، سب بھاگے، یہاں تک کہ پورا میدان خالی ہوا۔ اس سے پہلے جنگ خندق کے لیے جب معلوم ہوا کہ یہ دشمن ہم مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے مشورہ لیا۔ یہ ایک نقطہ ہے، یاد رکھو، اللہ کے رسول صاحب وحی اور رسالت ہونے کے باوجود صحابہ سے مشورہ لے کر ان کے مشورے پر عمل کرتے تھے۔
مشورہ لیے کیا کریں گے، کیا مدینے میں رہ کر حملہ کریں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے، یا مدینے سے باہر جا کے لڑیں گے؟ حضرت سلمان فارسی جو ایران سے آئے بولے یا رسول اللہ مدینے میں ہی رہ کر ہم مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، ہم لوگ جو ہے بڑے بڑے خندق کھودتے ہیں، بڑے بڑے خندق کھود کر مدینے کو سیفٹی کے ساتھ رکھیں گے، لمبائی میں چوڑائی میں ایسا کھودیں گے، بڑے بڑے گڑھے بنائیں گے، کوئی گھوڑا اگر گھوڑے سوار جمپ مار کر آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا، گڑھے میں گر جائے گا۔ ایسے بڑے بڑے گڑھے کھودے، کئی دن جو ہے مدینے کے آس پاس میں مکمل طور پر گڑھے کھودے گئے، بڑے بڑے گڑھے کھودے، یہاں تک کہ خندق تیار ہوا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، جو میں خطبہ مسنونہ میں جو حدیث پڑھا، جو حضرت علی فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے جنگ خندق کے موقع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا نکلی، یہی ہے وہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بد دعا فرمائی، اللہ ان کے گھروں کو، مشرکوں کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں اتنا مشغول رکھا یہاں تک کہ عصر کی نماز ہماری ضائع ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی زندگی میں یہ خندق کا واقعہ ہے جہاں نماز وقت پر نہیں پڑھ سکے، عصر کی نماز ضائع ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، مغرب کے بعد اذان دی گئی، عصر کی نماز پڑھے، پھر مغرب کی نماز پڑھی گئی، پھر عشاء کی نماز بعد میں پڑھی گئی۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، ہمارے نبی نے اگر بد دعا کی ہے تو کبھی اپنی ذات کے واسطے نہیں، دین کے واسطے، نماز کے واسطے، اللہ کے دین کی سربلندی کے واسطے۔ یہ نماز کتنی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز ضائع ہونے پر اتنی بڑی بد دعا، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، قبروں کو آگ سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں مشغول رکھا نماز عصر سے۔ اللہ اکبر۔ یہ بد دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جن لوگوں کے حق میں آپ نے بد دعا فرمائی، کچھ افراد کو کے حق میں آپ نے بد دعا کی، وہ بھی قبول ہوئی، اور خاص کر جماعت جو مل کر کے اسلام کے خلاف آ گئے تھے، مسلمانوں کے خلاف آ گئے تھے، اللہ نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں آگے رہتے تھے، صرف مشورہ دے کر پیچھے ہٹنے کا کام نہیں تھا، جنگ میں بھی برابر شریک، سفر میں بھی شریک، حضر میں بھی شریک، مسافروں کے ساتھ آپ بھی شریک ہیں، چھوٹی موٹی تمام خدمتوں میں۔ تو حیات طیبہ کا جو پہلو ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں جو نمونہ ہے، وہ یہ ہے دین ہر لحاظ سے ہمارے پاس عزیز ہے، دین اہم ہے ہمارے پاس، نبی کی شخصیت جان سے بڑھ کر عزیز ہے، ہمارے بال بچوں سے بڑھ کر، ہمارے خاندان سے بڑھ کر، ہماری تجارت سے بڑھ کر، یہ اہم سبق زندگی میں لے کر رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہم برداشت نہیں کرتے، نبی سے محبت، نبی سے عقیدت، نبی کو باپ کا درجہ ہے ہمارے پاس، امت کے لیے آپ روحانی باپ ہیں۔ اسی سورہ احزاب میں اللہ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ وہ نبی ہیں اہل ایمان کے لیے، ان کی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، وہ روحانی باپ ہیں، وہ وازواجہ امہاتہم، اللہ کے رسول کی بیویوں کی حیثیت کیا ہے؟ امہات المومنین، ایمان والوں کی مائیں ہیں، وہ قیامت تک کے لیے امہات المومنین ہیں، وہ نبی کی زندگی میں، نبی کی زندگی کے بعد کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ازواج مطہرات ہیں۔ اور وہ نبی کے ساتھ جو صحابہ تھے جن کے بارے میں آپ کو بتایا میں، کانٹا بھی چبھے وہ اپنے پیر میں، نبی کے پیر میں پسند نہیں تھا انہیں، نبی کی ذات اتنی اہم تھی۔ جب آیت نازل ہوئی، جو لوگ اپنی آواز پست رکھتے ہیں، اللہ انہیں امتحان لے رہا ہے ان کے دلوں میں ایمان اور تقوی کا۔ ایک صحابی تھے
فطری طور پر آواز بلند تھی۔ آیت نازل ہونے کے بعد گھر میں بیٹھ گئے، آنا جانا بند کر دیے، رونا شروع کر دیے، بولے میرا ایمان ضائع ہو گیا، میری آواز بلند ہے، میری آواز بلند ہے، میں نبی کے پاس کیسے جاؤں گا، نبی کی مجلس میں کیسے بات کروں گا، میں اپنے آپ کو دوزخی شمار کر لیے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہاں پہ وہ صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں، بتایا گیا وہ بیچارے پریشان ہیں، اپنے آپ کو اہل دوزخ میں شمار کرتے ہیں آواز بلند ہونے کی وجہ سے۔ تب آپ نے فرمایا نہیں نہیں، وہ تو اہل جنت میں سے ہیں، خوشخبری سنائے، جاؤ بولو ان کو وہ تو جنتی ہیں، وہ نبی کا احترام ایسے، آواز بلند نہیں، نگاہ پست رکھتے ہیں، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے ہیں، آپ کے تھوک کو تبرکاً اپنے صورت پر، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، نبی کی وفات ہو گئی، مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، مسجد نبوی میں زور زور سے دو صاحبان بات کر لگیں، پوچھے حضرت عمر کون ہے وہ، بلاؤ ان کو، بلا کر پوچھے تو بول معلوم ہوا یہ لوگ باہر سے آئے ہیں، مدینے کے لوگ نہیں ہیں۔ تب آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل المدینۃ لاوجعتکما ضربا، اے لوگو کیا تم لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں، مسجد رسول میں ہو، اللہ کے رسول کی مسجد ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، قبر میں ہیں، بلند آواز سے بات کر رہے ہو، اگر تم لوگ مدینہ والے ہوتے تمہاری پیٹھ چھل دیتا میں، تمہاری پیٹھ چھل دیتا میں، کہ مدینے میں مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کر رہے آپ لوگ۔ یہ ہے تعظیم صحابہ کا، احترام ہے اللہ کے رسول کا، عظمت آپ کی، عقیدت آپ سے، گستاخی بال برابر بھی برداشت نہیں ہمارے واسطے، رسول کے ساتھ، نبی کے ساتھ، اللہ کے ذات، صحابہ کی عظمت کو ہم مانتے ہوئے یقیناً ہر صحابی اللہ کے پاس پسندیدہ اور مقبول ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ ایسے مقبول اور متبرک لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے بنایا تھا۔ یہ ایمان ہمارا ہونا نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، یہ عظمت، یہ احترام، یہ تاریخ جو ہمارے سامنے ہے سیرت طیبہ میں، ہمیشہ کے لیے ہو۔ اسی لیے جب کوئی آدمی نبی کا کوئی تصویر بناتا ہے فوراً پوری دنیا میں ہنگامہ ہو جاتا، مسلمان، یا قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے پوری دنیا کھڑے ہو جاتی۔ یہ ہونا چاہیے ہمارے نزدیک، اللہ اس کے رسول، یہ قرآن، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم، سب عظمت کے مینار ہیں، یہ لوگ، یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں، اپنے اولاد کے مقابلے میں، خاندان کے مقابلے میں، اپنی دولت کے مقابلے میں، ورنہ ہمارا ایمان ناقص ہوتا ہے میرے دوستو۔ الغرض یہی ایمان رکھو، اسی ایمان کے ساتھ جینا اور مرنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، نبی سے محبت کی علامت کیا ہے؟ آپ کی پوری زندگی جو ہے نبی کے طریقے پر گزر جائے، عبادت بھی، معاملات بھی، معاشرتی زندگی بھی، بزنس بھی، اور ہمارا لین دین بھی، ہمارے آپس کے تعلقات میں بھی، ہر چیز میں اتباع سنت مقدم۔ آیت میں یہی بات بتائی گئی، جو لوگ نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں۔ آپ کو امام الانبیاء والمرسلین تسلیم کر کے جینا اور مرنا ہوگا، تبھی چل کر کے آخرت میں کامیابی میں نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے رسول کی حقیقی معنی میں اتباع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم استغفر اللہ۔